الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتزم مطابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ صلوات العلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم زیب سجادہ حضرت صاحبزادگان، علماء کرام، میرے پیر بھائیوں بہنوں، میں ہر سال تقریر کرتا ہونا، میں بھی 35-36 سال ہو گئے، کئی موضوع، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں رونق افزائی نہ کرا، کوئی ایسی گل کر جائیں کہ جس وقت تسی گھر جاؤ صبح دی دعا تو بعد تو کوئی پلے تواڈے پے جایا ہوا، کوئی چیز تواڈے ہاتھ وچ ہوا، کوئی جیب وچ ہو۔ خدا تعالیٰ کرے میری یہ خواہش، میری یہ آرزو پوری ہوئے اور میں اپنے مقصد وچ کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی، آج ایک ایسا نسخہ میرا موضوع ہے جڑا سب تساں یاد رکھیا تو تسی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہے کہ گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوٹتا ہے، واپس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو تواب آکھیا، انہ هو التواب الرحیم، انا التواب الرحیم، انہ کان توابا۔ قرآن نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی تواب کیا، جس لئے اللہ تعالیٰ دے بارے چے لفظ توبہ دا استعمال ہوئے تو دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دی نگاہ نال گناہگار بندے دی طرف متوجہ ہوندہ ہے، لوٹ کر آنا۔ وہ بھی لوٹ کا ہونا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دا اپنے گناہگار بندے دی طرف، اور بندہ اگر توبہ کردہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دی طرف لوٹ کا آندہ ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت سارے بڑے مذاہب ہیں، انہاں تے میں کچھ کتابہ میں لکھیا بین المذاہب تے۔ ایسے مذہب بھی ہیں جنہاں دعویٰ ہے کہ وہ اسلام تو بھی زیادہ ان میں پیروی ہیں، دعویٰ ہے۔ ہر ایک نے توبہ دے بارے الگ الگ اپنا نظریہ پیش کیتا ہے۔ گوتم بدھ نے آکھیا کہ جڑا گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کو سزا ضرور ملے گی، توبہ دا کوئی تصور نہیں ہے۔ غلطی کیتی جائے گی، سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مسئلے کرم کہندا، کسا پوچھا ہے خدا تعالیٰ دے دیوتا ہونے سن، وہ کہندا سی کہ دیوتا نے بھی اگر غلطی کیتی ہے تو ہم بھی سزا ملے گی۔ یہ ادھا نظریہ ہے۔ سارے مسلمانوں وچوں بھی ایک فرقہ معتزلہ دا پیدا ہویا، انہاں بھی آکھیا کہ نہیں، اسی صاحب توحید والعدل، اللہ تعالیٰ دا عدل یہ ہے کہ وہ ضرور بری کام دی سزا دے اور نیکی دی جزا دے، یہی عدل دا تقاضا ہے، سزا ہو کے رہے گی۔ یاد رکھو، صحیح اسلام دا یہ تصور نہیں ہے۔ توبہ دا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس نے سانوں امید دلائی ہے، امید۔ اگر توبہ نہ ہوتی تو شاید ساڑھے چ نیکی ختم ہو جاندی۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہاں سزا تو ملنی ہے، جتا چھٹ چاہی پھر دیا ایک پوٹلی اور صحیح، اور گناہ صحیح، سزا تو مل لیجئے، بخشش تو ہے کوئی نہیں۔
توبہ نے سارے اندر ایک امید پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں توبہ جسلا کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ادا کوئی بند نہیں ہے دروازہ، توبہ ایک ایسی چیز ہے۔ آج اس توبہ کے بارے میں تو کچھ چند چیزیں بیان کرنا چاہنا ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، وہ ہاتھ کٹے جاندے ہیں۔ ہاتھ کٹنے نال سزا دا خوف تو ہویا، سزا دا ڈر تو ہے، ڈر بھی اپنی جگہ ضروری ہے، پر وہ ہاتھ کٹن تو بعد وہ دل وچ چوری جانی تو نہیں، دل وچ چوری نہیں جائے گی، صرف سزا دا خوف ہوئے گا۔ یہ کوئی زیادہ نزدیک نہیں، ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک شخص آیا، چوری کی تھی، وہ ہاتھ کٹ دیتا گیا۔ ہاتھ کٹنے تو بعد آپ نے پیار نال اس نے اپنے آپ کو بنایا، غصے نال نہیں، پیار نال۔ پھر اس نے کہا تو اللہ دے بنیا توبہ کر، استغفار کر، یعنی سزا بھی مل گئی ہے لیکن توبہ الگ چیز ہے۔ توبہ کر تاکہ آئندہ واسطہ تم کوئی چیز نہ کرے۔ پھر اس نے توبہ کی تھی، پھر آپ نے اس واسطے بڑی لمبی دعا کی تھی اسے استغفار واسطہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنت نصیب کر دے، اس میں معافی دے دے۔ معلوم ہوا سزا دا خوف تو ہے، لیکن اس تو بعد اس خوف دی بجائے جرم دا خیال ہی دل چو ختم کرنا، یہ توبہ دا کام۔ وہ توبہ کس طرح ہوندی ہے، جرم کس طرح ختم ہوتا ہے، تو انہیں ایک واقعہ سنانے صوفیہ دا مجلس ہے، صوفیہ نہیں گلا ہے۔ بغداد ایک چور آ، بڑا بڑا چور، ابن حداد، وہ ہاتھ کٹیا گیا، بڑا نامی ہی نپیا تو جانا ہوندہ، کسی نے کسا وقت نپیا گیا، ہاتھ کٹیا گیا، جیل دی سزا بھی ہو گئی۔ کچھ عرصے تو بعد وہ سزا کٹ کے باہر آیا۔ پہلی رات جس باہر آیا وہ سوچیا بھائی میرے جیسا بڑا ڈاکو چور رات خالی کیوں جائے، آج پہلی رات ہے میری جیل تو باہر، چلو کچھ نہ کچھ کمائی کر لینے ہیں، تھوڑی بہت، ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹر پیا کوئی نواں پاسا بغداد دا، اس پاسا پھریا، اس سے کہا بھائی بڑی وڈی حویلی ہے، اس کا واہ 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 کس رئیس دا مکان ہے بھائی، حویلی ہے، اتھا کوئی ول مال ہوئے گا۔ اگر گیا گیٹ ویکھا تو گیٹ کھلا، اس نے دھکا دیتا نا گیٹ کھلا، اس نے کہا واہ جی واہ یہ کوئی بڑا رئیس عجیب ہے، اس نے اتنا بھی خیال نہیں پہ دروازہ بند کرا، بڑا لاپرواہ رئیس۔ اندر گیا، اندر ویکھے اس نے جب اندر مکان آؤ تھا بڑا دروازہ، وہ اس نے ویکھیا تو بھی کھلا، اس نے واہ جی واہ بھائی رئیسہ تن اتنی بھی نہیں سمجھ، اور میری بھی قسمت ویکھو کہ دروازے دو میں کھلے، اندر دروازہ مکان دے بھی کھلے، اندر حال وچ وڑ گیا، انیرا ہولی ہولی انیرے وچ اس نے کچھ دسن لگ پیا۔ اس ویکھیا بھئی کوئی قیمتی شے تو کوئی نہیں، ایک گٹھے چ ویکھیا بہت سارے تھان پین، عام کپڑے دے، معمولی کپڑے تھان پین۔ کہنے لگا چلو زیادہ پیسہ تو وصولی نہیں ہوئے گی، پر ویلے تو نہیں نا، کوئی نہ کوئی تو وصولی ہو جائے گی، چلو خیر یہ صحیح۔ اس وچھایا ایک چادر، اس چھان بننے شروع کر دیتے۔ ہن گڑھ نہ مری ہوئے، ایک ہاتھ اس سے پہلا دن وہ ایک ہاتھ دا وہ اس چک ماریا، وہ دو ہاتھ لائے، گڑھ نہ مری ہوئے، گڑھ کس طرح مری ہوئے، دو ہاتھ کوئی نہیں، کوشش کردہ پیا۔ سرگی دا وقت ہونا لایا، ادھی رات گزر گئی، اس تکیا اچانک دروازے وچوں ایک بندہ وڑ پیا، پتلا دبلا جیا بندہ، ہاتھ وچ لال ٹین لے ہویا، وہ وڑ پیا۔ اس کو نپے گئے، پہلی رات آئی پر بڑی کوئی بڑی رات آئی، نپے گئے تو ہونے ہی بچ پہ گئے۔ ہے وہ بندہ جا وہ کول ہولی ہولی آیا، اس تکیا غور نال بھائی بندے دی گڑھ نہیں پکڑی دی، اس چراغ رکھیا، اس آکھیا میں تین گڑھ مروا دینا، اور تیرا ہاتھ ایک ہے گڑھ میں مار دینا، تیری مدد کردہ۔ او ابن حداد خوش ہو، اس آکھیا او تو میرے بچوں ہیں، تو چور ہیں، پھر میں تین دسا میں وڈا چور ہاں، تو میرا
میرے نال ہو جا، میری گروپ دا سنگی بڑھ جا میرا، واہ 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 واہ۔ پر یاد رکھ میں وڈا چور ہاں، میرا وڈا حصہ ہوئے گا، نالے میں پہلو آیا تو بعد وچ آیا، پہلے جڑا وا دا حصہ زیادہ ہوندا۔ خیر وہ بندہ چپ کر کے سندا رہا، اس گڈ ماری، دو گڈیاں بنائیاں، ایک وڈی گڈی تے ایک چھوٹی۔ وڈی گڈی اس آکھے میں چوا دے تیرے ہاتھ ایک ہے، اس چاہ لئی۔ نکی گڈی وہ ابن حداد نے چوا دیتی، وہ دوویں ٹور پہ۔ ہوں وہ میرا کمزور بندہ، وہ ذرا مٹھیرا شدہ، وہ نازک آ، وہ حداد کھپے کرنی چوری تے نزاکت کرنی، چل چل جلدی کر، جہادار کچھ برا بلا بھی آکھنا۔ بغداد دا پل آیا، چڑھائی آئی، ٹھڈا لگا اس نازک بندے نو، وہ ڈٹھا، پھر اس نے اٹھایا، ترکڑا ہو میرا سنگی بننا۔ اچھا خیر پل تو لگ گئے، کھنڈرات آئے، اب ابن حداد نو پتہ ہو تو چار دیواری آئی، پر اندر کھنڈرات آئے، مکان بنے کوئی نہ، ڈٹھا پیا۔ اس چار دیوارے چو دوویں گرڑیاں اندر وگائیاں، تو آکھدا اس بندے نو لے بھائی ہن اسی ون لئیے تو اپنے سب درات محنت کردا۔ اس بندے نے خاموشی نال اتنے سر واقعہ، نہیں کوئی گل نہیں، وہ میرے ہی گھر سی، وہ میں تین بخشیا۔ یہ آقا فٹافٹ وہ بندہ واپس چل گیا۔ اس آ کے نماز دا وقت ہوندا، اذاناں شروع ہو گئی ہیں بغداد وچ، میں دیر پہ ہوندی، چلا جاؤ۔ کیا ابن حداد اکھی کھولی رہ گئی ہیں، اتھا بہ گیا، وہ ڈھولا کدہ دے، اس نے خیال آیا سارے واقعات دے اندر، ہنج ایک بندہ آیا، ہنج اس میں گڑیاں، ہنج میں اس چوایا، ہنج وہ میں اس نے برا بھلا کہندا رہا، اور وہ آپ دے گھر میں گیا، وہ گھر دا مالک سی۔ یہ کس طرح ہو سکتا؟ یہ کون ہے؟ وہ دا عقل سوچ رہا، سوچ پھر وقت رہندا گل میں سر آیا، دن چڑھیا، دوپہر ہو گئے، اس نے ہوش ہی نہیں رہی، اتنا اثر دین تے پیا، پیشی ہو گئی، دیگر وقت نزدیک آ گیا۔ اس آخر نہیں آ میں پتہ کراں کون بندہ سی۔ اس بندے نے میں ملا، وہ تو کوئی بڑا امیر آدمی ہے، وہ صحیح آدمی، ٹر پیا گلی، بڑا واقف آ بغداد دا۔ اس آخر ایسا گلی چ میں گیا، اس تک کیا وہ گیٹ نظر آیا، اس وقت گیٹ کھلا، نال دکاندار آ بازار وچ، وہ کول پوچھدا، اور آ بیلیا اے گیٹ کہندا ہے، حویلی کس دی ہے؟ اس تک کیا اس نو، اس ہے تین کو نہیں پتہ ہی کس دی حویلی، تو کتھوں آیا؟ اس کیا میں اتھوں ہی آیا، پر میں دس میں نہیں پتہ۔ اس کہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیران دے پیر، غوث العظم دے پیر، غوث العظم دے دادا پیر حضرت جنید بغدادی، تھارے بغداد دے پیر، یہ رہندی حویلی ہے رہندا بغداد۔ ہاں کمن پہ لگ پیا، ابن بغداد جڑے کسے تو ڈردا نہ، وہ لتاں جواب دین لگ پئیاں، پسینہ آ گیا، نہ تو سنیا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ۔ اس کے وہ حضرت آئے، اگر ٹوڑے ٹور نہ ہوئے، ہولی ہولی گیٹ سے گیا، بہ گیا گیٹ، اندر نہ جا سکے، تکے دوروں وہ دروازہ کھلا، اندر حال وچ ایک بندہ بیٹھا ہوا، وہی بندہ اس پر جاڑیاں دوروں، وہ بندہ راتی جس طرح میں برا برا بھی کیا، ٹھڈے بھی مارے، اور چل اگا چل، وہ بیٹھا ہوا، اس دے گر 40-50 درویش مراقب بیٹھے ہیں، مراقبہ کر کے تقدر رہا، ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مغرب دی نماز ہوئی، اذان ہوئی، سارا مجمع اٹھیا، آپ بھی اٹھے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھجوا گیا، وہ دروازے چو چلائے نا کمرے چو، دوڑیا اور انہوں نے قدم تے ڈھہ پیا، روے۔ ہاں دوستو، ہون آکھو نہ چوری کر ابن حداد، ہون چوری کرنا، رو نو کہو جے رو محمد، ہون روے تے منا۔ ہاں چوری آئی نکل دی ہے، میں تو اندر جب ہاتھ کٹنا نال چوری نہیں نکلی، چوری اتھا ہوندی ہے، یہ کڈنا لے کٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ جڑا کرتا ہے، اور توبہ دا دروازہ کھلا ہے سارے واسطے، جس وقت توبہ تسی کرو گے اس وقت وہ چوری بھی نکلے گی، اسے خیر۔
حضرت نے اس نے اٹھایا کھلا کیتا جفا پا کے ملے کہنے لگے راتی تو آکھیا نا اسی سنگی ہاں تو تے ساڈا سنگی ہے رات تو سنگی بنا لیا تو سن تو ہن سنگی نہیں ہے میرا بندہ اٹھ چل نماز پڑھدے ہیں کھلو ساڈے نال چلو بغداد وچ رہندا بہت بڑا خلیفہ حضرت جنید بغدادی دا ایک ابن حداد اور سن لوگ آدھے ایک باں والا خلیفہ وہ نام ہی یہ پڑ گیا ایک ہاتھ والا خلیفہ آدھن چورو کتب بنایا ہیں کتب بنتے ہیں مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ ہاں بہرحال یہ میں تمہیں دسنے ایسی کہ توبہ ہوندی ہے توبہ جڑی ہے وہ اتھوں نکلتی ہے اور وہ میں سزا کافی نہیں کوئی جرم دی سزا مل جائے کچھ ہو جائے تو سمجھو بس ہن سزا نہیں توبہ الگ چیز ہے اور توبہ دل دی وچ رہتا ہے وہ اس نے بات کٹ دی ہے حضرات کرامی تاریخ وچ حدیث بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں جڑے ساڈے واسطے خوشخبری ہے حضور علیہ السلام کول ایک بڈھا آیا آکھن لگا جی میں بڑے گناہ کیتے بڑے اس آکھے میں کدی میرے گناہ ونڈ چھوڑو نا دنیا دے بنے تے تو سارے گناہ گار ہو گئے اتنے گناہ ہیں کیا بخشش ہو سکتی ہے آپ نے ہاں ہو سکتی ہے وہ مننا نہیں وہ کہ حضور گناہ بڑے کیتے بار بار آ کے گناہ بڑے کیتے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے اگر تو ایمان لیا کلمہ پڑھ اور صحیح توبہ کر دے کہ آئندہ تو گناہ نہیں کرے گا تیرے سارے معاف ہو جان گے پھر وہی بندہ اتنا آدھا سی کہ کتنے معافی ہو سکتی ہے وہ صحابی جلیل القدر صحابی بھی بنیا سب کچھ ہویا توبہ نے ساڑھے واسطے ایسی حالات پیدا کر دیتے کہ ایسی بہت بڑے بن سکتے ہیں توبہ ساڑھے واسطے ایک نعمت ہے اور وہ مذہب جڑے آدھے کہ توبہ کوئی چیز نہیں جرم دی سزا لازمی ہے اگر وہ ہوندا تو کوئی آدمی نیک نہ رہندا دیا جرم کردہ دا سزا تو ہے ہی اور صحیح لیکن نہیں اسلام بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ دا تصور کیتا ہے اور ایک واقعہ سنو حضرت ابو ہریرہ نے ادھر راوی ہے اور ابن جریر نے یہ واقعہ لکھا ہے ایک عورت آئی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں خفتہ نماز پڑھ کے آیا میں تک ایک عورت میرے دروازے کا کھلوتی ہے السلام علیکم اس بھی کی میں بھی کی میں دروازہ کھول کے اندر لگ گیا کوئی نہیں بولی میں اندر کچھ مصروف ہو گیا عبادت وچ جھٹا بات دستک دیتی میں باہر آیا تو وہ عورت وہ کہنے لگی میں گل کرنی آئی پہلے گل نہیں کر سکی ہوں میں دس اس پوچھ گل عورت کہنے لگی جی میں زنا کیتا پھر میرا بیٹا ہو گیا ناجائز بیٹا میں اس بیٹے نو قتل کر دیتا بچے نو قتل کر دیتا دو گناہ میں کیتے ایک قتل ناحق دو میں گناہ کبیرہ ایک تنا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے ابو ہریرہ پھر صحابی آئے نا اور حضور علیہ السلام دا مقام ہی ہو رہا کیا ویژن ہے کیا انسانی نفسیات ہیں انہاں آکھے توبہ تو دو گناہ کبیرہ کی تین کری معافی ہے معافی نہیں ہو سکتی جا خیر وہ بیچاری روندی لگ گئی آخری دے الفاظ آئے کہ اے اللہ اے میرا جسم بڑی خوبصورت وہ شکل اس آکھے میرے خوبصورت جسم تو آگ دی دوزخ دی آگ واسطہ بنایا آہا خود روندی چلی گئی صبح نے نماز دے وقت گئے ابو ہریرہ مسجد ہوئی نماز تو بعد حضور علیہ السلام نے سامنے پیش ہوئے تو واقعہ بیان کیتا میں ایک عورت آئی ہے تو اے اس آکھیا میں زنا کیتا پھر میں حمل ہو گیا پھر میں بچہ پیدا ہو گیا وہ بچہ میں مار چھوڑیا ہوں میں معافی ہے کہ نہیں میں اس نے آکھیا بھئی تین کوئی معافی نہیں دو وڈے تو گناہ کبیرہ کی تین کدوں معافی ہے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو غلط آکھیا ابو ہریرہ تو غلط آکھیا قرآن پاک دی وہ ایت تین نہیں یاد ہاں جڑا عباد الرحمن دے بارے اللہ تعالیٰ فرماندا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر
ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یلقى اثاما من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ یخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ تو آیت نہیں پڑھی قرآن پاک دی؟ ابو ہریرہ تن سمجھ نہیں آئی؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ 3 گناہ کبیرہ ہیں میرے جو عباد الرحمان ہیں بندیاں دی اس تعریف وچ کہ وہ نہ تے شرک کر دیں، نہ قتل نہ حق کر دیں، قتل نہیں کر دے نہ حق قتل، زنا نہیں کر دے۔ یہ 3 بڑے گناہ کبیرہ ہیں جو قرآن نے پائے۔ تو فرمایا کہ جڑا ایک کرے 3 گناہ کرے پھر اس کا عذاب واجب ہو گیا، نہیں یفعل ذالک یلقى اثاما، سزا تو ملے گی، پھر وہ عذاب میں جو ابتلا رہے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے، مہانا ذلیل و خوار رہے گا ہمیشہ بس، یخلد فیہ مہانا۔ لیکن پھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا، سوائے اس نہ بندے دے ہے، الا سوائے اس بندے دے توبہ کی تھی، ایمان لے آیا، نیک عمل کی، 3 شرطیں ہیں، پھر اس بندے دے برائیاں بھی نیکی چ بدل جان گیا۔ واہ 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 یار کوئی نعرے دی گل نہیں ہے، سمجھنے والی گل ہے، نعرے تو انہیں تھوڑی آواز اپنا خراب کرتے رہتے ہو۔ تو بہرحال گل سمجھو، 3 بڑے گناہ کیتے اور پھر وہ فرمایا قرآن کہندا کہ الا من تاب، جس نے توبہ کی تھی، ایمان لے آیا، عمل نیک کیتے۔ یاد رکھو عمل نیک نشانی ہے، علامت ہے، امتحان ہے ایمان دا۔ اگر ایمان صحیح ہے تو برے عمل ہو ہی نہیں سکتے۔ تک نہیں لگے ہوندے انہوں سڑکاں تے لگے کہ سدے کیمرے لگے نا جی، وہ کوئی بندے تک دے کیمرہ تو جرم نہیں کرتے بھئی وہ تو اسی آ گئے، فوٹو آ گیا ساڑا، نپے اور نپے بھی جان دے، کیمرے تو ڈر دے ہیں اسی، کیمرہ سن ویکھ لے گا تو سن اسی نپے جان گے۔ تو وہ خدا تعالیٰ جیسے ساڑھے اندر دل وچ وڑیا بیٹھا، وہ تو سان یقین ہوا کہ وہ تو ویدہ پیا، وہ تو وچ ہے، اسی برا کر سکتے۔ وہ کیمرے تو ڈرنا لیا، اس تو ڈر ہوا تو کر سکتا برا، جس مطلب ایمان اجے تھوڑا جہا کچا ہے۔ ایمان اگر خدا تعالیٰ دا یقین ہوا کہ وہ ویکھ رہا تو اس وقت عمل صالح نیک عمل ایک امتحان ہے ایمان دا، تسی آپ امتحان خود ہی اپنے ایمان دا لے لیا کرو۔ تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس نے توبہ کی تھی، ایمان لایا اور عمل نیک کیتے، پھر ادیاں برائیاں بھی نیکی بدل جان گیا۔ لوگ مفسرین کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا، نیکی تو نیکی کرے گا، وہ برائی کی تو بھی نیکی بدل جائے گی، وہ تو ڈبل ہو گیا۔ فرمایا کہ ندامت بڑی چیز ہے، شرمندگی بڑی چیز ہے، اس جو گناہگار ہے وہ ہمیشہ شرمندہ رہے گا، معافیاں منگتا رہے گا، بڈھا ہو جائے گا تب وہ پچھلے یاد آئے گا میں گناہ کیتا جاتی، وہ دی وہ شرمندگی، وہ دی وہ ندامت، وہ دے گواہ بھی نیکیت بدل دی رہے گی۔ میں اعلیٰ حضرت الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مکتوبات دے کتاب بھی مکمل کیتی ہے، تساں کہہ پڑھنیاں کتاباں تسی پڑھ دے نہیں۔ مکتوبات تو فرماندن کہ ساڑھے کل مرید آدھے ہیں جیسے، اور اسی بران یعنی خلافت دے تمنا کرنے والے، تو جڑے بندے بڑے پہلے ہی عامل ہوندے نا، میں جی فلانا حزب بار دا عامل ہاں، میں اوراد فتحیہ پڑھدا ہونا جی، میں فلانا سورہ مزمل دا عامل ہاں، انہاں دیر نال ملدی ہے خلافت، دیر نال اس مقام تک پہنچتے ہیں جڑا مقام ہے مقامات مجدیہ دا، تو جڑا بندہ خالی ہو ذہن ہو کہندا اس نے جلدی مل جانی ہے۔ آپ فرمائندے ہیں وجہ یہ ہے کہ جڑا کو عامل بن کہندا وہ دل میں تھوڑا جہا تکبر ہوتا ہے، کہ خیر میں تو بہت کچھ پہلے بھی کردا ہونا، بہت عمل کردا، بہت انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، وہ جلدی نہیں ہوندی۔
انکساری، عاجزی، شرمندگی، ندامت، یہ سب تو بڑا نسخہ ہے۔ جڑا گناہگار ہوتا انہوں دی ندامت بھی نیکیت بدل جاتی ہے۔ تو پھر دوستا او میرے پھر بھائی پھر تو میں توبہ کر لئیے، سن اسی ڈبل دے مستحق ہاں، تیری میریاں برائیاں بھی نیکیاں تو میری نیکیاں بھی نیکیاں، تو بڑے ہوت بیٹھے بڑے نیک لوگ سارے پیچھے رہ جان گے، تو میں انہوں تو اگے نکل جاواں گے۔ ہاں یہ خیال کر لو کہ ندامت بڑی چیز ہے۔ توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہوئے گی، تو برائیاں بھی نہیں کی۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو گیا، میں اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ بچ گئے ابو ہریرہ، نکا جا شہر ایسی مدینہ کوئی بڑا ترین پنڈ جتنا وہاں چھوٹا جا، سارا دن گلیاں پھریا، حدہ پھریا، وہ عورت کے نظر آئے، نہ دن نہ پتہ نہ کچھ، بھائی کہنے کو پوچھ جے، شام نو تکیا بھائی وہ پھر رہی ہے عورت، اس نے بلایا فوراً، اس نے خوشخبری دیتی کہ تیرے تو گناہ معاف ہو گئے، تو توبہ کر لے، معاف ہو گئے۔ اتنی خوش ہوئی وہ عورت کہ اس نے اپنی کلونڈی ایسی خوشحال عورت تھی، وہ غلام اپنا بچہ آزاد کر دیتا، اس نے آزاد کر دیتا۔ اس تو بعد وہ اتنی نیکی اس اختیار کر رہی کہ بہت بڑی آبدہ ہو گئی۔ تو یہ جڑی ہے خوشخبری توبہ دی، کہ ہر چیز معاف ہو جانی ہے، اس لیے اس نے اولیاء اللہ بنا دیتا اس نے، کیونکہ صحابی عورت دا مقام تے غوثاں تے بھی اتنا ہوتا ہے۔ حضرات کرامی، توبہ اور شرمندگی ایک ایسی چیز ہے جی سارے واسطے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے بڑے صحابہ نو اپنی تعلیم انداز بھی دیتی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تواڈے نال محبت کرتا ہے۔ ساڈے ہاں ایک جی گل سی، وہ میرا سی آکھیا بھائی وہ مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں نا عذاب تو، قبر دے عذاب تو، فلانے عذاب تو میرا سی بڑی ہے کوئی جی گل پر سمجھانا واسطے بجی اس پاسوں خیر دی خبر کدے نہیں آئی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس بکواس دا معاذ اللہ یہ کہے کہ سارے علماء دی غلطی بھی ہے، ڈرانا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صرف نذیر بھی ہے، لیکن نال بشیر بھی بنو، بشارت بھی دیو اللہ تعالیٰ دی مہربانیاں دا، دی شفقت دا، دی محبت دا، وہ بھی ضروری ہے۔ وہ ہے در حقیقت انسان نو نیکی پڑھاندی ہے، صرف ڈراندے رہے تو نیکی نہیں آئے گی، بشارت دے ہوگے تو اچھا نیکی پیدا ہوئے گی۔ ایک علماء دے واسطے میں گل کر رہے ہیں کہ بشک ڈراؤ، لیکن ڈرانا دے نال میں حضور بیٹھے سن صحابہ دی مجلس وچ، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے نال کس طرح محبت کرتا ہے۔ دی مثال آپ نے فرمائی کہ ایک بندہ ہے وہ سفر تا جانا ہے، ایک ایسا سفر کہ 7-8 دن وہ نرا صحرا ہے، نہ پانی ہے اتھے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ سایہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اٹھتا ہے وہ 8 دن دا پانی، 8 دن دی خوراک وہ سارے لے کے سفر شروع کر دینا۔ 4 دن ٹردا رہندا، ادھا سفر ادھا ہو جاندہ، ایک دن بہت تھک جاندہ، تھوڑے جے بہ جاندہ، لیٹ جاندہ، اکھ دن لگ جاندی ہے، اچانک اکھ کھل دی ہے، دیکھتا ہے اٹھتا کوئی نہیں، ہوں وہ اٹھ کوئی نہیں تو وہ بھجیا، اٹھتا کھرا چایا، اتنا کھرا کی ہوا چلتی ہے جس وقت صحرا کھرے تو ویسے ہی مٹ جاندے، ادھا بھجیا ادھا بھجیا، کوئی نظر نہ آیا، اٹھتا کوئی نشان نہیں، تھک ہار کے پیاس زیادہ لگ گئی، پانی ہے نہیں، ہوں وہ سمجھا بھی ہوں میں مر جانا، کیونکہ 3-4 دن مکمل میں بھوکا تو سفر کرا تاں میں کسی پانی تک پہنچ سکتا، پانی تو ہے نہیں میرے کو۔ اس جس جگہ تے بیٹھا ہوا سی نکا جا درخت جتوں لیٹیا سی اتھے ہی واپس آ گیا، اتھا آ کے اس امید تے اس اکھ بند کر دیتی ہے، لیٹ گیا کہ ہن میری موت آ جائے گی، مایوسی، نا امیدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے نے کہ ویکھو میرے صحابہ، اس شخص دی اچانک اکھ کھل دی ہے تک ہٹھ ویکھدا کہ اٹھتا داگا کھلوتا ہوا آ گیا، واپس آ گیا، اس نے کتنی خوشی ہو سی، کہ ادا اندازہ ہے اس بندے نو کتنی خوشی ہوئے گی
کہ جڑا اٹھ دا واپس آ گیا، پانی واپس آ گیا، خوراک واپس آ گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے دا اس طرح انتظار کرتا ہے، اور جس طرح بندہ اسی طرف رابط ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اتنی خوش ہوتا جس طرح وہ اٹھ نو ویکھ کے بندہ خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا، اندازہ کرو وہ اتنا مہربان ہے، وہ دی مہربانی ہے۔ تو سن بھی دسو علماء کرام، وہ محبت کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ لوٹ جائے، اور جس بندہ توبہ کرتا ہے تو اس اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نو، جتنا اس اٹھ دی دوبارہ ویکھن نال اس بندے نو خوشی ہوئی سی۔ تو اللہ حضرات گرامی، اس مہربان اور شفیق اللہ دی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تھوڑے ہر چیز معاف بھی ہے، تھوڑی برائیاں بھی نیکیاں ہیں، تو سب واسطہ عیش ہی عیش ہے، اور خداوند تعالیٰ تھوڑے بات اتنا مہربان ہے۔ ایک اور مثال آپ نے دیتی، آپ ایک جہاد تے گئے، ایک عورت بیچاری قید ہو کے آ گئی، پر لڑائی بھی چاہتا، عورتیں موئیاں، بچے موئے، مرد موئے، وہ قید ہوئی، بچہ وہ چھوٹا شیر خار، وہ بیچارہ ایک دن گم ہو گیا۔ مدینہ منور آئی تو وہ بھرے پھر ادھا بجا کوئی نکا بچہ کس دا اس نظر ہے، اس نے چال ہے، اس نے دودھ پلانے کی کوشش کرے، بڑی پریشان اپنے بچے واسطے۔ حضور نے اس عورت کو دیکھا، شعبہ نو آکھے دیکھو اس عورت کو، ادھا بچہ گم ہے اور یہ کتنی پریشان ہے۔ آج اگر دا بچہ اس نے مل جائے، آج اگر یہ بچہ اس نے مل جائے تو یہ اس نے آگ بچ پا چھوڑ سی، آگ بچ سٹ سی، تو دل آدھا بھی اس نے تندور وچ وگا چھوڑی سی۔ انہوں نے توبہ توبہ توبہ، ان بھی کوئی ماں نہیں ودی، تو پھر ہن بیچاری جی ہن اس طرح اس نے فراق ہجر ویکھیا اپنے بچے دا فراق، وہ کس طرح تو وہ محبت نال محبت پیار کرسی، اس نے چمڑی رہا سی اپنے بچے نال، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاں بڑا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا ہے اس ماں دے اس رحم نال بچے نو بچے دے واسطے۔ اللہ ارحم لعبادہ من ہذہ لولدہا، یہ الفاظ ہیں، اللہ اپنے بندیاں واسطے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس عورت دی اس رحم تو بھی زیادہ جڑا اس نے اس وقت اپنے بچے واسطے۔ حضرات گرامی، میں آج یہی دسنا سی مختصر میرا موضوع، تو توبہ کیا چیز ہے، توبہ دے کیا فوائد ہیں، اور ساڑھے دین بھی توبہ نے ساڑھے واسطہ خوشخبری سنا دیتی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، صوفیاء دے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو، صرف قاضی دے مجسٹریٹ دے کسا جج دے اللہ تعالیٰ نے نہ دیکھو، ایک صوفیہ دا اللہ تعالیٰ بھی ہے، جب شفقت والا اللہ تعالیٰ ہے، رحم والا اللہ تعالیٰ ہے، اور رحم والا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور ادھی رحم ادھی شفقت تو فائدہ اٹھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ علامہ پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بہت ہی اچھے موضوع پر، بڑے ہی سبق آموز موضوع پر سبق آموز مثالیں دے کر آپ نے بہت ہی پرمغز اور پر اثر گفتگو فرمائی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کر لو۔ توبہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان کو مٹا دیتی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچاتی ہے، سابقہ گناہوں کو مٹاتی ہے، آئندہ گناہوں سے بچاتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، دل کی میل کچیل کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کی رات صاحبزادہ صاحب کا یہ پیغام ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جو ہو چکا، آئندہ نیک زندگی گزارو۔ سامعین محترم